اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ کیسے بنے۔ حالات ایسے آئے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کا وزیر بنایا، اور پھر اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے غلہ اناج لوگوں کے درمیان میں تقسیم کروایا۔ پھر بھائی آئے صف بستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، تعارف کروایا۔ جاتے وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب اگلی مرتبہ آؤ گے نا تو اپنے ساتھ اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے کر آنا، تب آپ کو راشن ملے گا، اگر نہیں لاؤ گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی آمد ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِمْ، جب وہ بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوَى إِلَيْهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ٹھکانہ دیا، جگہ دی، اور قالا فرمایا انی انا اخوکا، آپ نے چھوٹے بھائی کو کہا میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس تو غمگین مت ہو، بما کانوا یعملون، ان کاموں کے اوپر یہ جو بدسلوکیاں کیا کرتے تھے۔ اب جب بھائی آئے نا جی یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا دیکھو آپ پچھلی مرتبہ بھی آئے تھے اور آپ کو منڈی کا، بازار کا پتہ ہے، اور اسی طرح باغات کا پتہ ہے، آپ کو جگہ کا پتہ ہے، آپ گھوم پھر آؤ، یوسف کو میرے پاس، بنیامین کو میرے پاس چھوڑو، میں دیکھ بھال کروں گا، آپ گھوم پھر کر آؤ۔ اب جب وہ بھائی 10 کے 10 گئے نا جی گھومنے پھرنے کے لیے، ادھر یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ بنیامین سے پوچھا بتاؤ کیا حال و احوال ہیں تمہارے گھر کے، تمہارے بابا کے؟ تو میں تمہارا بھائی ہوں یوسف جو تم سے علاد ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ تو فرمایا فلا تبتئس، پس غمگین مت ہو۔ تو ظاہر بات ہے بنیامین نے بتایا ہوگا جی ابا جان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، تمہیں یاد کرتے ہیں، بھائیوں نے میرے ساتھ ایسی ایسی بدسلوکیاں کی ہیں، تو سارا کچھ گنایا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے اب تو غمگین مت ہو، پریشان مت ہو، جو جو بھائیوں نے کیا ہے اب تو پریشان مت ہو، اب تجھے تیرا بھائی مل گیا۔ اب جب ان کے جانے کی باری آئی تو یوسف علیہ السلام نے خود، یا یوسف علیہ السلام کے وزیروں مشیروں میں سے جی اصح قول یہ ہے کہ خود یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ تھا بادشاہ کا جی، وہ پیالہ کیا تھا؟ بادشاہ سلامت پہلے اس کے اندر دودھ، شراب، پانی، شربتیں پیا کرتا تھا، سونے کا تھا، اس کے ارد گرد موتی نگینے لگی ہوئے تھے، بڑا قیمتی تھا، لیکن بعد میں وہ ناپ تول کے کام میں آنے لگ گیا، یہ پیمانہ خاص ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ اٹھا کر اپنے بھائی چھوٹے بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ اب جب وہ بھائی لے کر تیار ہوئے، جہاز، اپنا سامان سب کچھ تیار کیا، چلے گئے۔ کئی منادی نے آواز لگائی، فرمایا انکم لسارقون، اوے قافلے والو تم چور ہو جی۔ انہوں نے کہا ہم کیسے چور ہیں؟ کہا دیکھو تم سے پہلے لوگ آئے تھے، آپ تول کر دیتے وقت پیمانہ تھا، جب تم آئے تو تمہاری باری پہ تھا، جب اب تم جا رہے ہو اب پیمانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے تم ہی لوگ لے کر گئے ہو۔ تو وہ کہنے لگے دیکھو ہم تو چوری کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو غلہ اناج لینے کے لیے ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اوپر بہتان لگاتے ہو۔ تو اس منادی نے کہا
دیکھو اگر خود لے کر آ جاؤ گے جس کے پاس ہے تو اس کو اضافے کے طور پر ایک اونٹ کا سامان مزید دیا جائے گا، لیکن اگر ہم نکالیں گے تو پھر سزا بھی آپ کو دی جائے گی۔ اب سزا کیا تھی جی؟ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر سزا اور تھی اور ملک مصر کے اندر سزا اور تھی۔ ملک مصر کے اندر سزا یہ تھی کہ جو بندہ چوری کرتا تھا نا جی، اس سے وہ چوری کے پیسے بھی لیے جاتے تھے اور ڈبل پیسے لیے جاتے تھے۔ مثلا کوئی ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ چوری کرتا نا تو اب اس سے 1 نہیں 2 لاکھ دیے جاتے تھے، ساتھ میں اس کی پٹائی بھی ہوتی تھی اور چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت یہ تھی کہ جس بندے سے چوری برآمد ہو جاتی نا تو اس بندے کو قید کیا جاتا، قید کرنے کے بعد اس کو اپنا غلام بنایا جاتا اور اس سے محنت مزدوری کروائی جاتی، جتنی اس نے چوری کی ہوتی وہ چوری کے مطابق وہ اتنی سزا کاٹتا، غلام بنا رہتا جی۔ فرمایا پھر سزا کیا ہے جی؟ کہا بتاؤ تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہمارے شریعت کے اندر یہ سزا ہے جس سے چوری پکڑی جاتی ہے، چوری کا سامان برآمد ہوتا ہے، اس کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے ان کی شریعت کا پتہ بھی تھا، معلومات بھی لے لی تھی، تو اس اعتبار سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پیمانہ بھائی کے سامان میں ڈال دیا کہ جب پکڑا جائے گا تو بنیامین میرے ہی پاس آ جائے گا۔ اب جب تلاشی لی گئی، خود یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے لی یا وہ جو آگے وزیر تھا جس کے ماتحت وہ اناج تھا جو تقسیم کر کے دیا کرتا تھا، اس نے لینی شروع کی، تو سب سے پہلے ان کے بھائیوں کی تلاشی لیتے رہے۔ آخر میں جب بنیامین کی باری آئی تو بنیامین کا سامان کھولا گیا، اندر سے پیمانہ نکل گیا۔ اب پریشان ہے جی، اب کرنا کیا ہے؟ اب فرمایا دیکھو پہلے کہا تھا تم چور ہو، تمہارے پاس ہمارا پیمانہ ہے، تو وہ بھائی کہنے لگے دیکھو اس نے چوری کی ہے نا، اس کے ایک اور بھائی بھی تھا جی، اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی جی۔ اب وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ بھئی یوسف نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، وہ کیا تھی جی؟ مختلف تفسیریں آتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ بچپن کے اندر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نانا تھا نا وہ مشرک تھا، بتوں کا پجاری تھا، اس کے گھر کے اندر ایک سونے کی مورتی تھی، سونے کا وہ ان کا جھوٹا خدا بنا ہوا تھا۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آنے والے مستقبل میں پیغمبر بننے تھے تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے دل کے اندر یہ بات پہلے سے ڈالی ہوتی ہے، کفر شرک سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اٹھا کر وہ توڑ دی تھی۔ ایک یہ واقعہ آتا ہے۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ گھر کے اندر ایک انڈا تھا جی، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ انڈا اٹھا کر کسی بچے کو دے دیا تھا، محلے والا مانگنے کے لیے آیا تھا تو وہ دے دیا تھا۔ بھائیوں نے شور ڈالا دیکھو گھر کے اندر انڈا تھا، انڈا نہیں مل رہا جی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈا اٹھا کر یوسف نے فلاں بچے کو دیا تھا، تو اس اعتبار سے کہتے تھے کہ یوسف نے چوری کی ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ آتی ہے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا نا جی کوئی بھی بندہ سوال کرتا ہوا تمہارے در پہ آئے اسے کبھی خالی مت بھیجا کرو۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا گھر میں بھائی نہیں تھے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نہیں تھے، تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں موجود تھے، مانگنے والا آیا، گھر میں اور کچھ نہیں تھا، مرغی تھی، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مرغی پکڑی اور سائل کو دے دی۔ جب بعد میں بھائی آئے اور انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ یوسف نے وہ مرغی اٹھا کر سائل کو دی تھی، سوالو کو دی تھی، مانگنے والے کو دی تھی۔ تو اس اعتبار سے کہتے تھے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا اور اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی۔ ظاہر بات ہے ذاتیات پہ آ گئے جی۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انتم شر مکان، کہا دیکھو تم مکان جگہ کے اعتبار سے، مقام اور رتبے کے اعتبار سے بہت برے ہو جی۔ یہ گھر کی باتیں ہیں تم یہاں پہ کرتے ہو ہمارے سامنے، لہٰذا ہمارا پیالہ دو اور بندہ ہمیں دو۔ دوسری بات یہ ہے تم بڑے شریر ہو اس اعتبار سے کہ اندر کے حال و احوال کچھ اور تھے جی۔ میں نے اٹھا کر وہ انڈا وہ مرغی سائل کو دی تھی، وہ مورتی میں نے توڑی تھی اور تم اس کو کیا سمجھتے ہو جی؟ چوری سمجھتے ہو۔ فرمایا واللہ اعلم ما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھائی کو لیا انہی کی شریعت کے مطابق، چونکہ اپنے ملک کی قانون کے مطابق تو بھائی کو لے نہیں سکتی تھی، تو کہا دیکھو تمہاری شریعت کے اندر یہ بات آتی ہے جس سے چوری برآمد ہو جائے تو وہی بندہ لے جاتا ہے۔ تو اب بھائیوں کو خیال آیا دیکھو ہم نے اپنے والد سے پختہ وعدہ کیا تھا، اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کیا تھا، تو اب یوسف تو ہاتھوں سے جا رہا ہے، کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا، اے عزیز مصر، کیونکہ وزیر کے عہدے پہ تھے تو اس اعتبار سے کہا اے عزیز مصر
اگر آپ چاہیں تو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، چونکہ ہمارے ابا جان ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، شیخن کبیرہ، بوڑھے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ مہربانی کریں۔ آپ کہیں جی انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، آپ تو بڑے رحم دل ہو، آپ ہم بھائیوں میں سے کسی بھائی کو رکھ لو لیکن ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو چوری کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ تو پھر انا اذا لظالمون، ہم تو ظالم بن جائیں گے جی، نہیں، جس نے چوری کی ہے اسی کو غلام بنایا جائے گا، اسی کو اپنے پاس رکھا جائے گا جی، ٹھیک ہے، لہٰذا جس کے پاس سے وہ پیالہ برآمد ہوا ہے اسی کو اپنے پاس رکھیں گے اور آپ لوگ جا سکتے ہو جی۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا جی ہر طرح کے ہیلے بہانے کیے، بھائی کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھوٹ نہ سکے جی، فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، دفتر سے باہر نکلے، اس نشست سے باہر نکلے، جا کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی۔ بڑا بھائی جو تھا نا اس نے کہا دیکھو ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا اللہ سے گواہ بنا کر، اور ابا جان نے یہ کہا تھا اگر واپس آؤ گے تو سارے آؤ گے، نہیں تو اگر یہ نہ کہنا کہ بھئی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اور تم سب آ جاؤ اور بنیامین نہ آئے، یہ بات ہیلا نہیں مانوں گا میں تمہارا جی۔ تو دیکھو میں نے بھی ابا جان سے وعدہ کیا ہے اور میں پچھلی مرتبہ بھی بڑا ذلیل ہوا تھا، رسوا ہوا تھا، اب اگر میں جاؤں گا تو ابا جان کے سامنے میں آنکھیں نہیں ملا سکوں گا، لہٰذا میں نہیں جاتا ہوں، آپ بے شک جاؤ جی، اور جا کر ابا جان کو کہو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور پیمانہ اس کے پاس سے نکلا اور ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کیا گیا، ہمارے بھائی کو کیا کر دیا جی وہاں پر غلام بنا دیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا یہ ہمارے ساتھ جو کنعان کے لوگ آئے ہوئے تھے نا یہ قافلے والے، ان سے پوچھ لو، یا کوئی آدمی بھیج کر شہر کے اندر تحقیق کروا لو کہ بنیامین نے چوری کی تھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا جی، بنیامین کو پکڑا گیا جی۔ باقی قصہ آگے آئے گا اور مزید تفصیل ترجمے میں آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، جب آئے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے، آوَى إِلَيْهِ، یوسف علیہ السلام نے انہیں ٹھکانہ دیا، اخاؤ اپنے بھائی کو، قال فرمایا انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس تو غمگین مت ہو، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے وہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکیاں کیا کرتے تھے، فلما جہزہم، جب تیار کیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایۃ، رکھا وہ پیمانہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں، ثم اذن مؤذن، پھر آواز لگائی آواز لگانے والے نے، ایتھا العیر، اوے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہو، قالو، کہا انہوں نے، وقبلوا، متوجہ ہوئے اس بندے کی طرف، علیہم ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو، تم کس وجہ سے ہمارے اوپر چوری کا الزام لگاتے ہو، قالو، اس بندے نے کہا، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور اس بندے کے لیے، جاء بِهِ، جو خود لے کر آئے گا، حمل بعیر، اور اس کو مزید ایک اونٹ کا سامان دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس بات کی ضمانت اٹھاتا ہوں، جو خود لا کر دے دے گا تو ہم اسے مزید انعام کے طور پر ایک اونٹ کا سامان اور بوجھ کیا مزید دیں گے۔ قالو، کہنے لگے، صفائی دینے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، تاکہ ہم فساد کریں زمین میں، وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم فسادی تو تھوڑی ہیں جی، ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ، اگر آپ ہمارے اوپر چوری کا الزام لگاتے ہو، اگر چور ہمارے میں سے مل جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی، ان کنتم کاذبین، فما جزاؤہ، پس کیا سزا ہوگی اس کی چور کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوگے۔ قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، سزا اس کی یہ ہے، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان کے اندر پایا گیا وہ پیالہ، فہو جزاؤہ، تو وہی بندہ اس کی سزا ہے، یعنی اسی کو غلام بنا لینا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم، پس ابتدا کی بأوعیتہم، ان کے سامان کی تلاشی کی، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان
کے کھولنے سے پہلے ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر اس پیالے کو نکالا من وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان میں سے، کجاوے سے اور برتن سے، کذالک کدنا، اسی طرح ہم نے تدبیر کی لی یوسف علیہ السلام کی۔ یہ اسباب کون بنا رہا ہے جی؟ اللہ بنا رہا ہے۔ اللہ یوسف کو بتا رہا ہے کہ یوسف یہ کام کرتے جاؤ، بنیامین کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں تھا یوسف لیأخذ اخاہ اپنے بھائی کو لیتا، فی دین الملک، اس بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہتا اللہ، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر علم والا ہے۔ جس بندے کے پاس اگر کوئی علم ہے نا جی، وہ یہ نہ کہے بس میں ہی عالم ہوں یا مجھے اس کا علم ہے، نہیں، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر چوری کی ہے اس نے، فقد سرق، تحقیق چوری کی ہے، خلہ، اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے پہلے، فأسرها، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوشیدہ رکھا اس کو، یوسف فی نفسی، اپنے دل کے اندر، ولم یبدھا لہم، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ ظالموں بدبختوں، تم کہتے ہو کہ یوسف نے چوری کی ہے اس کے بھائی نے، میں ہوں تمہارے سامنے، لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انتم شر مکانا، تم برے ہو مرتبے کے اعتبار سے، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو تم یوسف کو چور کہہ رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے وزیر اعظم صاحب، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا ابا ہے بوڑھا، فخذ احدنا مکانا، پس لے ہم بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو اس کی جگہ پر اس کو چھوڑ دیں، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسن، بڑا ہی نرم دل ہے تو۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان ناخذ، یہ کہ ہم لیں، الا مگر، من وجدنا متاعنا عنده، مگر ہم اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ہے، انا اذا لظالمون، اگر کسی اور کو لیں گے تو اس وقت ہم نہ انصاف ہوں گے۔ فلما استیأسوا، جب ان بھائیوں نے دیکھا کہ نہ یوسف مان رہا ہے، نہ وزیر اعظم مان رہا ہے، نہ کوئی اور مان رہا ہے، فلما استیأسوا، جب وہ نا امید ہو گئے، منہ، یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیا، وہ علادہ ہوئے، سرگوشیاں کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، لم تعلموا ان اباکم، بے شک تم جانتے ہو، ان اباکم، تمہارا ابا جان، قد اخذ علیکم، تحقیق لیا تھا تم سے، موثقا، ایک وعدہ، من اللہ کو گواہ بنا کر، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی تم نے یوسف کے بارے میں بڑی کوتاہی کی تھی جی، ٹھیک ہے۔ اب جب تم جاؤ گے تو بنیامین نہیں ملے گا تو وہ پرانا زخم تازہ ہو جائے گا یعقوب علیہ السلام کا، تو یہ غم در غم ہو جائے گا اور میں ابا جان کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں۔ فلن ابرح الارض حتی، بس ہمیشہ یہ زمین میرے لیے ہوگی، میں ہمیشہ اسی زمین میں رہوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ ابا جان میرے لیے حکم کرے، خاص حکم کرے کہ بھئی اس کو بلاؤ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ کرے تو تب میں جاؤں گا، میں وگرنہ بنیامین کے بغیر ابا جان کے پاس نہیں جاؤں گا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا، اب اس بھائی نے مشورہ دیا، ارجعوا، لوٹو، الی ابیکم، اپنے ابا جان کی طرف، فقولوا، پس کہو تم، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم نہیں گواہی دیتے، الا مگر، بما علمنا، مگر اسی بات کی جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہیں ہم حفاظت کرنے والے۔ دو معنی اس جملے کے جی، ایک معنی یہ ہے، ابا جان اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا کہ بنیامین وہاں ہمارے ساتھ جائے گا، جا کر وہ بادشاہ کا پیالہ چوری کرے گا، تو ہم اس کو یہیں سے لے کر نہ جاتے، ہمیں تو غیب کا علم ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ ہے جی یوسف ہیلے کے اندر بادشاہ کا پیالہ ہے، تو ہم تو پہلے اسے نکال دیتے، تو ہم تدبیر کر لیتے، ہمیں غیب کا علم تو نہیں تھا، پتہ کہ بنیامین سے چوری ہو جائے گی اور یہ پکڑا جائے گا۔
اور وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، آپ پوچھیں شہر والوں سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي اور اس قافلے سے بھی پوچھیں، أَقْبَلْنَا فِيهَا جس میں ہم لوٹیں۔ شہر میں بندہ بھیجیں اور معلومات کریں کہ پتہ چل جائے گا کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہمارے ساتھ جو قافلے والے واپس آئے ہیں ان سے پوچھیں، بنیامین نے چوری کی ہے، تو چوری کے پاداش میں اس کو پکڑا گیا جی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ہم سچے، اس واقعے میں وہ سچے تھے جی، ٹھیک ہے، پچھلے میں وہ کیا تھے؟ جھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ سولت لکم بنا لیے تمہارے لیے، انفسکم تمہاری جانوں نے، امرن کوئی معاملہ۔ پیچھے جب یوسف علیہ السلام غیب ہوئے نا جی، بھائیوں نے جان بوجھ کر یوسف علیہ السلام کو غیب کر دیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا بل سورت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہاری جانوں نے، تم نے خود ایک معاملہ بنایا، پوزیشن بنائی، تم نے مشورہ کیا، تم نے یوسف کو مجھ سے جدا کیا۔ اور یہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، حالانکہ آج وہ سچ بول رہے تھے۔ یعقوب کیا کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہاں پر بھی غیب کا علم نہیں تھا، یہاں بھی غیب کا علم نہیں تھا، وہاں پہ جھوٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری پر یقین نہیں، یہاں پر سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نے اندر سے کوئی سازش کی ہے، کوئی ہیلا بانی کی ہے، کوئی مکر و فریب کی ہے۔ فصبر جمیل، پس صبری اچھا ہے۔ عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یأتینی بہم جميعا، اللہ ان سب کو لے کر آ جائے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ تھا نا جی کہ یوسف کو خواب آئی ہے، اور وہ خواب ایسی تھی کہ 11 ستارے اس کے سامنے جھک رہے ہیں جی، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، سورج چاند اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا یہ خواب پورے ہوتے ہوتے کن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ مجھ سے جدا ہوگا، کنویں میں جائے گا، کنویں سے بیچا جائے گا، مصر کے بازار کے اندر قیمت لگے گی، پھر وہ وزیر اعظم کے گھر میں جائے گا، وہاں پہ تہمتیں لگیں گی، پھر جیل خانوں میں جائے گا، پھر جا کر وزیر خزانہ بنے گا۔ کب کیا معاملات آئیں گے یہ نہیں پتہ تھا، اتنا پتہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہم اور یوسف ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، وہ خواب کی تعبیر پوری ہوگی۔ فرمایا قریب ہے کہ اللہ ہم ان یأتینی بہم جمیعا، ان سب کو لے کر آ جائے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔